MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जता है। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी तब्दील हो गया, जबकि मुल्क भर में आज आम तातील है। मजदूरों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज आलमी यौम मजदूर पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आलमी यौम मजदूर पर दुनिया भर के मेहनत कशों को सलाम पेश करती हूँ। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्तों को सलाम। दुनिया दीन इस्लाम ने कस्बे हलाल के लिए मेहनत को अजमत का दर्जा और मेहनत कश की इज्जत को शऊर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम दरामदी स्कीम की छानबीन के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी गैर ज़रूरी तौर पर गंदम की दरामद से मुल्की खजाने को होने वाले अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत। वर्दियाँ पहनने से मसाइल हल नहीं होते। गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। पंजाब पुलिस इलेक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बनी रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म लाकर ठीक करने की ज़रूरत है। पाक बरतानी इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस दो तरफा दिफाई ताल्लुकात की फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानी इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स मुक़र्ररीन में शामिल थे। FBR का 5,06,000 नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का फैसला। FBR के मुताबिक इदारा ने 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदही कर ली। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी कर दी गई। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी, कारोबार का मनफी रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम मनफी जोन में हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 592 पॉइंट्स की कमी के साथ 71,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी खिताब किया। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स मुकर्ररीन में शामिल थे। ISPR ने बताया कि नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वोल्कर भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिशवरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की और दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खदमात पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड की नामजदगी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाक
برطانیہ اسٹیبلائزیشن کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان اہم دفاعی ڈائیلاگ ہے۔ کانفرنس کے لیے برطانیہ کا 30 رکنی وفد 29 اپریل سے 3 مئی تک پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ برطانوی وفد کی قیادت اسٹینڈنگ جوائنٹ فورس کمانڈر میجر جنرل ٹام بٹ مین کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں عالمی علاقائی امور سمیت قومی سلامتی، علاقائی امن و استحکام پر بات ہوگی۔ القاسم انسٹیٹیوٹ اسپیشل ایجوکیشن چلڈرن اسلام پورہ میں رزلٹ ڈے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں جہلم شہر کی کون سی شخصیات نے شرکت کی، تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت القاسم انسٹیٹیوٹ اسپیشل ایجوکیشن چلڈرن کے ادارے میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ادارے کے سینئر نائب صدر ریاض چودھری موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جی بالکل سر، میں موجود ہوں جہلم شہر میں۔ تو جہلم شہر میں القاسم انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن بچوں کا ایک ادارہ ہے۔ یہاں پہ آج ان کا رزلٹ ڈے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ادارہ ہزا کے سینئر نائب صدر ریاض چودھری صاحب موجود ہیں، یہ سینئر صحافی بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا رزلٹ ڈے ہے۔ اس میں یہ عام اسکولوں کی طرح ہم بھی پورے اس کو طریقے سے مناتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ ان کو کپ دیتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈنگ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بچوں کی اپریسیشن کرتے ہیں اور ان کو کپ دیے جاتے ہیں، انعام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے میں شہر کے مختلف جو مقتدر ہستی ہیں ان کو ہم ایز اے چیف گیسٹ اور ایز اے گیسٹ آف آنر بلاتے ہیں۔ آج کے مہمان ملک عبد الوحید صاحب تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ سعید علی قدر صاحب تھے، اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے صدر جہلم کے صدر پروفیسر شریف ساجد صاحب تھے۔ اس کے بعد ہمارے سیاسی اپنے راجہ ظفر صاحب موجود تھے۔ اس کے بعد الفلاح تنظیم کے جو صدر اور جنرل سیکرٹری وہی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، اور خاص کر پیرنٹس نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے بچوں کو انعام دے کر بہت خوشی محسوس کیا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے جب اپنی محنت کرتے ہیں تو ان کو محنت کا جو وسیلہ وہ اچھے انعام کی صورت میں اور اپریسیشن میں دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ریاض چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے ادارے میں شہر کی باہر کی سیاسی سماجی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے آ کے اس اسکول میں بچوں کو انعامات تقسیم کیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جی روہیلا والی میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا تعمیراتی سامان بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ گھروں میں استعمال ہونے والی کھڑکیاں، دروازے اور روشن دان وغیرہ اتنے مہنگے ہو گئے کہ غریب آدمی کے لیے اپنا گھر کا خواب ہی رہے گا۔ اس وقت ہمارے نمائندے مجیب الرحمان شامی ایک شہری کے ساتھ موجود ہیں، آئیے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی مجیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں روہیلا والی میں، جہاں گھروں میں استعمال ہونے والا تعمیراتی سامان جو ہے وہ خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے گیٹ، جالی، روشن دان وغیرہ کی تو وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے گا یہ تعمیراتی سامان جو ہے وہ خاصا مہنگا ہو چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی اب کافی جو ہے نا لوہا کافی مہنگا ہو چکا ہے یہاں پہ۔ تعمیراتی کام جیسے سیمنٹ، بجری، یہ غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے نا یہ کافی دور ہو چکا ہے۔ جیسے سریا ہو گیا، گیٹ جالی، جو لوگوں کی جو ہے نا اب غریب آدمی جو ہے نا وہ ابھی چھت سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اعلیٰ حکام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو غریب آدمی کے لیے جو چھت ہے اس میں آسانی پیدا کریں، اس میں ریٹ میں کمی کریں تاکہ غریب آدمی کو چھت میسر ہو سکے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ تعمیراتی سامان جو ہے وہ خاصا مہنگا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے اپنے بچوں کے لیے چھت بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جی روہیلا والی اور گردنواہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ گھروں اور مساجد میں پانی ناپید ہو گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے مجیب الرحمان شامی شہری کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی مجیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں روہیلا والی میں، جہاں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مساجد اور گھروں میں پانی جو ہے ناپید ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مساجد میں پانی نہیں ہے، نمازی وضو کرتے وقت بہت پریشانی میں ہوتے ہیں اور کاروبار زندگی بہت مشکلات کا شکار ہے۔ بھاری بھرکم بل ادا کرتے ہیں تو پھر بھی بجلی نہیں ہوتی، تو ارباب اعلیٰ اور حکام سے درخواست ہے کہ نوٹس لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ جی بالکل، آپ نے سنا کہ گھروں اور مساجد میں پانی جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔